بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہے صدیق جان۔ صدیق جان صاحب، ابھی ہم نے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی، جو ایک تازہ لڑائی ہوئی ہے مشال یوسفزئی صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان۔ مشال یوسفزئی کچھ دعوے کر رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب نے کچھ احکامات دیے تھے جو کہ نہیں مانے گئے، اور جو کہ سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ بتایا نہیں ان احکامات کا، وہ کیا احکامات کیا تھے اور کیا مشال یوسفزئی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور دوسرا، سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے بھی ان پہ بھی آ رہا ہے کہ جی انہوں نے ابھی تک کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی موومنٹ چلا سکیں یا اس طرح کا۔ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا کوئی قصور ہے یا پھر اندرونی معاملات کیا ہے؟ اور آپ کے پاس کوئی 2-3 خبریں بھی ہیں، اب لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹس ہیں یہ ذرا بتائیے گا۔ سہیل آفریدی کو آپ اس میں بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی بہنوں سے بھی پوچھ لیا، انہوں نے سلمان راجہ صاحب سے بھی پوچھ لیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، سہیل آفریدی کو آپ اس لیے بھی بلیم نہیں دے سکتے کہ خان صاحب نے اختیارات سارے دیے اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس اور تحریک تحفظ پاکستان کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ 4 نومبر کو جب خان صاحب سے آخری ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے باہر آ کے جو ٹاک کی اس میں کال کی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں مل کے آتی ہیں، کوئی ایک بہن مل کے آتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور ریٹن پارٹی کو انسٹرکشنز کمیونیکیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کچھ انسٹرکشنز کے اوپر کنفیوژن ہو گئی تھی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا، تو اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ جو بھی خان صاحب کی انسٹرکشنز لائے گا وہ ریٹن دے گا، اور ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس واٹس ایپ گروپ میں ریٹن انسٹرکشنز ڈالی جاتی ہیں کنسرن لوگوں کے لیے، اور 34 ایسی خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں جو پچھلے 2 سال کی جن پہ عمل نہیں ہوا تھا، جن میں سے کوئی 14-15 جو ہیں وہ کے پی کے حوالے سے تھیں، کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی صاحب نے آ کے ان 14-15 میں سے میرے خیال ہے کہ 12 کے اوپر تو وہ کام کر چکے ہیں، جن میں ایک تھا کہ دھاندلی کے اوپر کمیشن بنائیں، 9 مئی کے اوپر کمیشن بنائیں، وفاق کو ٹف ٹائم دیں، آپریشن رکوانے کے حوالے سے اقدامات کریں، این ایف سی کی بات کریں، اپنا حق مانگیں، اگریسو ہوں، بیوروکریسی میں تبدیلیاں کریں۔ اور میں خیر یہ بھی الگ بات کرنے والا ٹاپک ہے، میں اپنے ولاگ میں کروں گا اس کو، ابھی میں نے نہیں کیا، کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب نے بڑے پیمانے پہ تبادلے اور تعیناتیاں کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ قسم کے انہوں نے لوگ جو ہیں اس میں انہوں نے کئی جونیئرز کو اہم پوزیشنز پہ لے کے آئے ہیں، اور کہ وہ ظاہر ہے جب وہ وہاں پہ آگے ڈیلیور کریں گے تو لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ اہم لوگ مل جائیں گے۔ اور انہوں نے جو ایک سیکٹری ڈی جی ہیلتھ جو لگائی ہیں ڈاکٹر شاہین آفریدی صاحبہ، ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی شاندار بیوروکریٹ ہیں، گو کہ ٹائم ان کا ریٹائرمنٹ کا کم رہ گیا، کوئی 9-10 مہینے رہ گئے۔ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ شاید وہ فریدی ہیں تو اس وجہ سے لگائے نہیں، وہ پہلے بھی ڈی جی ہیلتھ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت ہی پروفیشنل ہیں، ڈیڈ آنیسٹ ہیں، اور 70,000 ان کے نیچے ملازمین ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کے بعد ہیلتھ کے قلعے میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا، اور انہوں نے جن سے میں نے اوپینین لی، میں ان پہ بڑا اعتماد کرتا ہوں، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو ہیلتھ کے معاملے میں تو ٹینشن فری ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر شاہین آفریدی صاحبہ جب وہ چارج لے لیں گی اور وہ چیزیں کریں گی تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آپ کو کرپشن نہیں نظر آئے گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اگر نیچے کہیں پہ ہو رہی ہوگی تو 0 ٹالرنس ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شاہین آفریدی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کا جو ہیلتھ کے حوالے سے ویژن ہے اس کو 100 نہیں 101% امپلیمنٹ کریں گی، شاید کووڈ وغیرہ میں بھی انہوں نے ہاں، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے تو ان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ان کے اندر اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پیشن بھی ہے، اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈیڈ آنیسٹ ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ آفریدی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ڈیزرو کرتی تھیں، اور بلکہ کہا انہوں نے کہ جس شخصیت سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اب بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ جو پیس سیٹ کر جائیں گی ان 9 ماہ کے اندر، 9-10 ماہ کے اندر جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ٹائم رہ گیا ہے، تو ان کا متبادل ڈھونڈنا انہوں نے کہا بڑا مشکل ہوگا، تو 9-10 ماہ کام کرنا پڑے گا کہ ان کا متبادل آگے ڈی جی ہیلتھ کون لایا جائے جو اس پیس کو پھر ان کے جانے کے بعد برقرار رکھے۔ تو بہرحال میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تایات والی چیزیں چل رہی ہیں، ایکسٹینشنیں چل رہی ہیں تو ان کو بھی کوئی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے۔ اچھا، یہ جو خاص طور پہ یہ جو نئے انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے، یہ اس میں یہ بھی تو چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے نا کہ جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ سہیل افریدی صوبے پہ فوکس نہیں ہے، گورننس پہ فوکس نہیں ہے، گو کہ جب سے وہ آئے ہیں بے شمار ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ کلٹی ہو گئے ہیں کئی لوگ کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ بڑے بڑوں کو جن کا پتہ تھا نون
کہ یہ کرپٹ ہیں ان کو جیسے سائڈ لائن کیا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آنیسٹ ہیں اور ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ عام پوزیشنز کو دی جا سکتی ہیں، ان کو موقع دیا ہے اور ایک بات انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو ڈیلیور کرے گا اس کے لیے وہ چلے گا. لاسٹلی صدیق جان صاحب، ہم نے سہیل کہہ رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب اور مشال یوسفزئی جو ہیں ان کا وہ جو ایک ظاہر ہے ایک ایونٹ ہو گیا، اس حوالے سے بات کی. ایک اور تاثر جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے اور کچھ لوگ یہ خبر دے بھی رہے ہیں، مطلب اس طریقے سے نہیں دے رہے، تو سرکلز میں بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے یا اراکین قومی اسمبلی کی بڑی تعداد جو ہے وہ پریشان ہے سہیل افریدی سے، بہت پریشان ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو پبلکلی بھی بات کر دی ہے نا کہ نیم اینڈ شیم کریں جو نہیں آتا، تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیوں کہا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا، میں نے تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو کہا ہے. سہیل افریدی یہ سمجھتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز وہ چیزیں نہیں کر رہے اور اس کے اوپر دباؤ سارا الزام سارا سہیل افریدی پر بھی آ رہا ہے. بار بار ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے ان کو کال دینے کا کوئی پیغام نہیں بھیجا، احکامات نہیں دیے، اختیار نہیں دیا، لیکن پھر بھی الزام، اور وہ ڈسٹرب بھی ہیں کہ خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آئیں اور اس پہ بھی ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جیسا ہمیں ایز اے پارٹی کرنا چاہیے تھا. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انف از انف، اس لیے وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا جس نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، لیکن کیونکہ عمران خان کی صحت اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہے اور اس کی قید کا معاملہ ہے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کے اندر کا معاملہ ہو باہر کا معاملہ ہو میں اگریسو ہی چلوں گا، اور وہ چلیں گے اگریسو. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو مرکزی قیادت ہے پارٹی کی وہ پھر مستقبل میں ٹربل کریٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب سے ان کی بہنوں کی 2-3 ملاقاتیں ہو گئی تو پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کے لیے بڑی ٹربلز کریٹ ہونے والی ہیں. سہیل افریدی کو بہت سے اور اختیارات مل جائیں گے اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ عام ذمہ داری ہیں، وہ ذمہ داری بھی واپس ہو جائیں گی. دیکھیں مشال یوسفزئی صاحب ایک بات کر رہی ہیں اور بار بار کر رہی ہیں اور کافی دنوں سے کر رہی ہیں. مشال یوسفزئی صاحب کا دعویٰ یہ ہے، اور انہوں نے ایک ایسی میٹنگ میں بھی یہ بات کی جس میٹنگ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب اور سہیل افریدی صاحب اور یہ سارے موجود تھے. اور شروع میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو 2 بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں، میرے بھی ذہن میں آ گئی ہیں. ایک یہ خبر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ ڈیٹیلز نہیں آئی ہوں گی کہیں پہ، کہ اس میٹنگ میں مشال یوسفزئی صاحب نے سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. انہوں نے مشال یوسفزئی صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی موجودگی میں یہ ڈائریکشن دی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ اگر مجھے نومبر میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو 15 دن بعد آپ نے 15 نومبر کے بعد آپ نے کال دے دینی ہے اور آپ نے سڑکیں بند کر دینی ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں چیخ کر یہ بتا رہی ہوں لیکن میری یہ بات نہیں سنی جا رہی، بار بار میں یہ بات کر رہی ہوں لیکن میری یہ بات نہیں سنی جا رہی. آپ لوگ خان صاحب کے احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہوں. اب اس پہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے میں نے قریبی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ مطلب مشال یوسفزئی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. پھر میں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے قریبی لوگوں سے پوچھا، چکزئی صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی اور اس سارے ان سے پوچھا. پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا کیا کہنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف عمران خان صاحب کا ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی ایسا پیغام ہمیں خان صاحب نے نہیں دیا کہ آپ نے نومبر میں کال دے دینی ہے. جب میں نے سہیل افریدی صاحب کے قریبی لوگوں سے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سہیل افریدی صاحب کو جب پتہ چلی تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں سے پوچھا کہ کیا خان صاحب نے میرے لیے کوئی حکم دیا ہے کہ میں نومبر کی کال دے دوں، یا مجھے اختیار خان صاحب نے دیا ہے کہ میں خود سے فیصلہ کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف کال کا حکم نہیں دیا. یعنی عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی حکم آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں. اچھا، جو مشال یوسفزئی کلیم کر رہی ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس ملاقات میں اس وقت بہنیں بھی موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. اچھا، ایک طرف تو عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہا، بلکہ نوری نیازی صاحبہ کا ایک بیان میں نے اپنے ولاگ میں چلایا جس میں انہوں نے ANI کو شاید انٹرویو میں یہ کہا کہ خان صاحب نے اسلام آباد آنے سے روکا ہے، منع کیا، اور انہوں نے کہا گولی چلے گی، لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا کہنا ہے کہ ان تک بھی یہ پیغام نہیں پہنچا. تینوں بہنوں سے پوچھا انہوں نے، سہیل افریدی صاحب نے، وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر
خان صاحب کا ایک اناؤنسڈ ایک حکم ہے جو ان کے ٹویٹس میں بھی موجود ہے اور ان کی بہنوں نے بھی باہر آ کے بتایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے میرے جو بھی چیزیں پہنچیں گی سہیل آفریدی تک وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پہنچیں گی, میری ڈائریکشنز جو بھی پہنچیں گی وہ سہیل آفریدی کے ذریعے پہنچیں گی, کیونکہ ہوا یہ تھا سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے ہوا یہ تھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ تو مختلف لوگ گئے, 8-10 لوگ گئے, سب انہیں کہتے تھے سر آپ سے ایک بات کرنی ہے, الگ آ جائیں ذرا. اچھا سب نے سمجھا کہ وہ کیونکہ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ یہ عثمان بزدار پلس ہیں تو سب نے ان کو نا بڑا بھولا اور سادہ سمجھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا بھی پہلے بہت ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا, لیکن اتنی لمبی ان کے ساتھ محفلیں نہیں, نشستیں نہیں تھیں, تو مجھے خیر اتنا نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنے میچور پولیٹیشین اور اتنے زبردست وہ وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گے. تو وہ یعنی یہ بات تو پتہ تھی ہمیں کہ خان صاحب نے اگر اتنے کروشل ٹائم کے اوپر جب میچ پھنسا ہوا ہے اور ان کو 11 میں سے ایک کھلاڑی 11 نہیں 91 میں سے ایک کھلاڑی کو میدان میں اتارنا تھا, تو 91 میں سے ایک جس کھلاڑی کو انہوں نے اتارا, آخر اتنا تو خان صاحب کا اعتماد تھا تو اتارا نا, 91 MPs ہیں. تو انہوں نے جب یہ بہت سے لوگ جانے لگ گئے اور ہر بندہ ان کو سائڈ پہ لے جا کے کہتا تھا کہ آپ کے لیے خان صاحب کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ہیں میرے پاس, اور سب اپنے ان کے ساتھ معاملات کلوز ہونے کے لیے کر رہے تھے. تو انہوں نے خان صاحب کو یہ بہنوں کے ذریعے پیغام بھی بھجوایا کہ آپ پلیز مجھے کوئی ایک شخصیت بتا دیں جو مجھے, یعنی بہنوں کے علاوہ, بہنیں تو سر آنکھوں پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو جو مجھے حکم دیں گی تو وہ ظاہر ہے عمران خان کا حکم ہوگا, ان کا پیغام ہی وہ لاتی ہیں, وہ خود سے تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی. ایک شخصیت, تو خان صاحب نے ایک شخصیت بتائی, سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایسی کوئی انسٹرکشنز یا ڈائریکشن سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دی. بہت شکریہ صدیق جان صاحب, مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.